عورت کے لیے ایک شادی کا کیوں حکم دیا گیا؟ سائنس بھی اسلام کے احکامات کی تائید پر مجبور ہو گئی۔ ایک ماہر جنین یہودی جو دینی عالم بھی تھا کھلے طور پر کہتا ہے کہ روئے زمین پر مسلم خاتون سے زیادہ پاک باز اور صاف ستھری کسی بھی مذہب کی خاتون نہیں ہے۔ برا واقعہ یوں ہے کہ البرٹ آئنسٹائن انسٹیٹیوٹ سے منسلک ایک ماہر جنین یہودی پیشوا رابرٹ نے اپنی قبول اسلام کا اعلان کیا، جس کا واحد سبب بنا قرآن میں مذکور مطلقہ کی عدت کے حکم سے واقفیت اور عدت کے لیے 3 مہینے کی تحدید کے پیچھے کار فرما حکمت سے شناسائی۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، سورہ بقرہ آیت 228 ترجمہ: مطلقات اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس آیت نے ایک حیرت انگیز جدید علم DNA کے انکشاف کی راک ہموار کی، اور یہ پتہ چلا کہ مرد کی منی میں پروٹین دوسرے مرد کے بالمقابل 62% مختلف ہوا کرتی ہے، اور عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کی مانند ہے۔ جب کوئی مرد ہم بستری کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کے تمام بیکٹیریاز جذب و محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی لیے طلاق کے فوراً بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے یا پھر بیک وقت کئی لوگوں سے جسمانی تعلقات استوار کر لے تو اس کے بدن میں کئی DNA جمع ہو جاتے ہیں جو خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسم کے اندر جان لیوا امراض پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ سائنس نے تحقیق کی کہ طلاق کے بعد ایک حیض گزرنے سے 32 سے 35% تک پروٹین ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا حیض آنے سے 67 سے 72 تک آدمی کا DNA زائل ہو جاتا ہے، اور تیسرے حیض میں 99.9% کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر رحم سابقہ DNA سے پاک ہو جاتا ہے اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ اور نقصان کے نیا DNA قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک طوائف کئی لوگوں سے تعلقات بناتی ہے، جس کے سبب اس کے رحم میں مختلف مردوں کے بیکٹیریاز چلے جاتے ہیں اور جسم میں مختلف DNA جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ مہلک امراض کا شکار بن جاتی ہے۔ اور رہی بات متوفی انہا کی عدت، تو اس کی عدت طلاق شدہ عورت سے زیادہ ہے، کیونکہ غم و حزن کی بنا پر سابقہ DNA جلدی ختم نہیں ہوتا، اور اسے ختم ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت درکار ہے، اور اس کی رعایت کرتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت رکھی گئی ہے۔ فرمان الہی ہے، اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑیں تو چاہیے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اس حقیقت سے راہ پا کر ایک ماہر ڈاکٹر نے امریکہ کے 2 مختلف محلوں میں تحقیق کی۔ ایک محلہ جہاں افریقن نژاد مسلم رہتے ہیں، وہاں کی تمام عورتوں کے جنین میں سے صرف ایک ہی شوہر کا DNA پایا گیا، جبکہ دوسرا محلہ جہاں اصل امریکن آزاد عورتیں رہتی ہیں، ان کے جنین میں سے ایک زائد 2-3 لوگوں تک کے DNA پائے گئے۔ جب ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کا خون ٹیسٹ کیا تو چونکا دینے والی حقیقت سامنے ہے کہ اس کی بیوی میں 3 الگ الگ لوگوں کے DNA پائے گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیوی سے دھوکہ دے رہی تھی، اور یہ کہ اس کے 3 بچوں میں سے صرف ایک اس کا اپنا بچہ ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر پوری طرح قائل ہو گیا کہ صرف اور صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت اور سماج کی ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے، اور اس بات کی بھی کہ مسلم عورتیں دنیا کی سب سے صاف ستھری، پاک دامن و پاک باز ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کے لیے ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیاری ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت بھی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنے پیارے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہمیں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔